تین چیزیں جنوں کو آنے کا راستہ دیتی ہیں. نمبر 1 خواہشات. جن یا شیطان جو ہیں وہ خواہشات کے ذریعے انسان پہ قابو پا لیتے ہیں. جب انسان اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو جن یا شیطان انسان کے اوپر قابو پاتا ہے. مثلاً صبح کے وقت آپ نماز کے لیے اٹھتے ہی نہیں اور آپ سوئے رہتے ہیں کیونکہ سونے کی خواہش ہے آپ کو. پرواہ ہی نہیں کہ الارم بھی بج گیا، سب لوگ اٹھ رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، سوئے رہتے ہیں. جو سویا رہے تو شیطان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اور جب رات کو سوتا ہے انسان تو شیطان انسان کی گردن پہ گرے لگا دیتا ہے 3. پھر جب انسان اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو گریں کھل جاتی ہیں. انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے اور دن بھر کام اچھی طرح کر لیتا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ابلیس نے کس طرح بہکایا؟ خواہشات میں ڈال کر کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. تو انسان کہتا ہے واو ایسی چیز ملے گی، اور پھر اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کا پھل کھا لیا، اس کے مرہون منت ہو گئے. تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری خواہشات جو ہیں چاہے کھانے کی ہو. اب کھانے کی خواہش میں کیا حلال ہو حرام ہو، صحت کے لیے پسندیدہ ناپسندیدہ ہے، بسم اللہ پڑھی یا نہیں. جب انسان نہیں بسم اللہ پڑھتا تو کیا کرتا ہے؟ شیطان ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو ننگا کر دے، انسان کی عزت آبرو لباس اس کا اتروا دے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے. تو جب انسان شیطان کی خواہش پر لباس پہنتا ہے، ننگا رہتا ہے، تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کو اور کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو پھر بعض اوقات پورا پوزیس بھی کر لیتا ہے. دوسری چیز غفلت، سستی. نماز کا وقت آ گیا اور نماز نہیں پڑھ رہے، اچھا نا ابھی کرتے کرتے کیا ہے، بالکل جب آخری وقت رہ گیا تو پھر چند ٹھوکریں مار لی. تو یہ بھی دراصل شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. تو اس نے کہا تھا نا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ کہ میں انسان کو ضرور خواہشات میں مبتلا کروں گا، اس کے اندر خواہشات پیدا کروں گا. تو اس کا رد کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے کہ انسان نیکی میں جلدی کرے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ سستی نہ کرے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. تیسرا بڑا اس کا وار غصہ. شیطان غصے کے راستے سے انسان پر قابو پاتا ہے. غصہ یعنی غصہ کس سے ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کس سے ہے؟ آگ سے. شیطان دل میں غصے کی آگ بھڑکاتا ہے. اچھا بھلا انسان دوسرے کے اوپر خواہ مخواہ غصہ کرنے لگتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ پہ غصے میں آ جاتا ہے، کبھی اپنے بہن بھائیوں پہ، کبھی کسی پہ. تو آپ دیکھیے کہ جو شخص جتنا زیادہ غصہ کرتا ہے اس پر شیطان اتنا ہی زیادہ قابو پاتا ہے. اور جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کھیل بنا لیتا ہے. اب وہ جس طرح چاہے اس کو گھماتا ہے اور اس سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتا ہے اور ایسے ایسے تعلقات خراب کراتا ہے. آپ دیکھیے جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں؟ غصے سے. عرصے کے بنے ہوئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستی کے، محبت کے، خیر خواہی کے، تعلقات کے، غصے کی وجہ سے. اور انسان اپنے آپ کو خود ہی نعمتوں سے محروم کر لیتا ہے کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور پھر انسان اپنے ہی خلاف اپنی ہی دشمنی کر لیتا ہے. تو اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے والکاظمین الغیظ، غصہ کنٹرول کریں. کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سجا لیں، یعنی یہ کوئی کاظمین الغیظ نہیں ہے. کاظمین الغیظ یہ ہے کہ آپ غصہ کنٹرول کر کے دوسرے سے ڈھنگ سے بات کریں، مسئلہ معلوم کریں. عام طور پر عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچے نے کچھ کیا، غصہ کیا، یا تو چلائے چیخے، بدتمیزی کی، یا پھر موڈ آف کر لیا، بول چال بند. بہت سے ہسبینڈ وائف یہی غلطی کرتے ہیں کہ آپس میں بول چال بند کر دیتے ہیں، ڈھنگ سے ایک دوسرے کو جواب نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو غصے میں، بدتمیزی میں دوسرے کی عزت اچھال دیتے ہیں.
یہ سب کچھ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور انسان اس کے ہاتھوں میں آلہ کار بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور خواہشات میں جذبات بھی شامل کر لیں اگر، تو یہ غصہ، غم، محبت، یہ ساری چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں۔ کسی چیز کا بھی حد سے بڑھنا جو ہے وہ انسان کو دراصل شیطان کا اپنے قابو میں کرنا ہے، اور اس سے پھر وہ اس کا وقت بھی ضائع کراتا ہے، اس کے دماغ کو الجھائے رکھتا ہے، اس سے باتیں بھی غلط کرواتا ہے، اس کو رلاتا ہے، اس کو غمگین کرتا ہے، اور اس طرح شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے انسان دکھی رہے۔